وصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصابرات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، رب تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات نے فتنوں کے زمانے میں ہم سب کو دین کی باتیں سننے، دین کی باتیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے، اور دین والوں کی مجلسیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. اس ذات پر، اس ذات کا جتنی بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. یقیناً رب تعالیٰ کی ذات نے ہم سب پر انگنت احسانات فرمائے، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا فرمائی، جن کا شمار، بلکہ نعمتوں کا شمار کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک نعمت میں جو اللہ تعالیٰ نے فائدے عطا فرمائے ہیں، ان فوائد میں سے کسی ایک نعمت کے فوائد بھی شمار نہیں ہو سکتے. فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی حکمتیں ہم سب شمار نہیں کر سکتے، وہ بے شمار ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کلمے کی دولت عطا فرمائی. ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے خاندانی طور پر مسلمان ہیں. ایمان کی قدر، اسلام کی قدر، دین کی قدر ان لوگوں کو زیادہ ہے جو کفار کے گھر میں پیدا ہوئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی. وہ دن رات دین کے لیے جو محنتیں اور مشقتیں برداشت کر رہے ہیں اور دین پر جو شکر ادا کر رہے ہیں، وہ بیان سے بالا تر ہے. جبکہ یہ حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے باپ کو بھی مسلمان بنایا، تیرا شکر ہے تو نے ہمارے والدین کو مسلمان بنایا، ہمارے دادا کو مسلمان بنایا، دادی کو مسلمان بنایا، ہماری کئی ساری نسلیں جو ہے وہ اسلام پر رہی ہیں. اللہ تیرا شکر ہے. لیکن ہم اللہ کی اس نعمت کو اور اس بہت بڑے انعام اور احسان کو ہم بھولے ہوئے ہیں. اور رب تعالیٰ کی ذات نے ناشکری کرنے والے کو جتنی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی ذات ناشکری کرنے والے کو محروم فرماتے ہیں، اس کا اندازہ ہم سب کو نہیں ہے. خصوصاً ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے عورتوں کی کثرت کو جہنم میں دیکھا ہے. عورتوں نے سوال کیا اللہ کے محبوب حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ہم کمزور ہیں، ہم صنف نازک ہیں، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جاتا، ہم جہنم میں تھوڑی ہوتی، مرد طاقتور ہیں، ان کو زیادہ ہونا چاہیے. لیکن آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے عورتوں کی کثرت کو جہنم میں دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا، ارشاد میں دو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا ایک یہ ہے کہ یہ اپنے گھر والوں کی ناشکری بڑی کرتی ہیں، اپنے گھر والوں کی ناشکری بڑی کرتی ہیں، ہر وقت ناشکری، ہر وقت ناشکری، ہر وقت ناشکری۔ شادی کا موقع آیا ناشکری، اسی طریقے سے خیرات کا موقع آیا ناشکری، عید کا موقع آیا ناشکری، کوئی بھی خوشی کا موقع آیا ناشکری۔ حالانکہ اچھے سے اچھا سوٹ بھی دلوایا پھر بھی ناشکری، اچھے سے اچھا جوتا بھی ہے پھر بھی ناشکری، گھر میں اچھا کھانا ہے پھر بھی ناشکری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارا دن مرد اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اگر کوئی ایک خواہش پوری نہیں ہوئی تو یہ اللہ کی بندی فوراً کہہ اٹھتی ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، میں نے تیرے گھر میں بھوک کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں، میں نے تیرے گھر میں چند چیتڑوں کے سوا کچھ کپڑے دیکھے ہی نہیں، میں نے ہمیشہ مصیبت کی زندگی گزاری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ عورتوں کی کثرت جہنم میں ہوگی۔ تو میری ماؤں، بہنوں، بیٹیاں، یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، ہم ایمان لائے ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم نے اپنے گلے کے اندر اللہ رب العزت کے احکامات، حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی غلامی کا اپنا پٹا جو ہے وہ اپنے گلوں میں ڈالا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ زندگی سوائے تیرے حکم کے نہیں گزاریں گے، اللہ زندگی گزاریں گے تو تیرے حکموں کے مطابق گزاریں گے، اللہ زندگی گزاریں گے تو تیرے حکموں کو جیسے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے ویسے کر کے دکھائیں گے۔ آپ کا کھانے کے متعلق کیا حکم ہے، آپ کا پہننے کے متعلق کیا حکم ہے، آپ کا رہنے کے متعلق کیا حکم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ گھر کے متعلق کیا حکم ہے، تو ہماری بھی زندگی ایسی ہونی چاہیے، ہر وقت رب تعالیٰ کا جو ہے وہ بہنوں، بیٹیاں، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کی کثرت کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ ہر وقت اپنے خاوند کی ناشکری کرتی رہتی ہیں، حالانکہ یہ بات معلوم ہے کہ میں نے زندگی اسی گھر میں گزارنی ہے، یہ بات معلوم ہے کہ میں نے زندگی اسی گھر والے کے پاس گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا کا سسٹم چلایا ہے یہ اسی طریقے سے ہے، لیکن پھر بھی ہر بات میں، ہر موقع پر، ہر خوشی کے موقع پر ناشکری ہی ہماری عادت بن گئی۔ تو ہم نے ناشکری سے جو ہے باہر نکلنا ہے۔ شکر کی عبادت رب تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، نماز صرف دنیا کا عمل ہے، نہ قبر میں نماز ہوگی، نہ حشر میں ہوگی، نہ آخرت میں ہوگی، نہ جنت میں ہوگی، یہ دنیا کا عمل ہے۔ زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں، یہ دنیا کا عمل ہے، قبر حشر میں جنت میں زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ حج ہم کرتے ہیں، یہ دنیا کا عمل ہے، قبر حشر جنت میں حج نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوتیں کرتے ہیں، دوسرے جو اعمال نیک عمل کرتے ہیں یہ صرف دنیا کے اعمال ہیں، قبر حشر جنت کے یہ اعمال نہیں ہیں۔ لیکن شکر ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں بھی رکھا ہے کہ ہر بندہ ہر بات پر، ہر خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر نعمت پر ہر روز شکر ادا کرے۔ بلکہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورج طلوع ہوتا ہے
ہر انسان پر ہر جوڑ کے بدلے میں ایک صدقہ شکرانے کے طور پر واجب ہے۔ ہر مسلمان جس وقت سورج نکلے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرے، یہ شکرانے کے طور پر۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے خود ارشاد فرمایا کہ ہر انسان میں 360 جوڑ ہیں، تو ہم 360 صدقے کیسے کریں؟ اے اللہ ہم ہر روز 360 صدقے کیسے کریں؟ تو حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تم سبحان اللہ کہتے ہو یہ بھی ایک صدقہ ہے، جو تم الحمدللہ کہتے ہو یہ بھی ایک صدقہ ہے، جو تم لا الہ الا اللہ کہتے ہو یہ بھی ایک صدقہ ہے، یہ جو اذکار کرتے ہیں یہ بھی ایک طرح کے صدقات ہیں، اور لا الہ الا اللہ یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس وقت سورج طلوع ہو صرف 2 رکعتیں ادا کر لیں، یہ 2 رکعتیں 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہم پر احسانات ہیں، ہم نے ان کا دنیا میں بھی شکر ادا کرنا ہے۔ اچھا کھانا کھایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے عطا فرمایا۔ پانی میٹھا پیا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے عطا فرمایا۔ صاف پانی پیا، اللہ تیرا شکر ہے عطا فرمایا۔ اچھے کپڑے پہنے، اللہ تیرا شکر ہے آپ نے عطا فرمایا۔ بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی شکر کے ساتھ وابستہ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو کھڑے ہوتے ہیں، 1 پارہ پڑھا، 2 پارے پڑھے نماز کی حالت میں، 3 پارے پڑھے، سورہ بقرہ مکمل کر دی، سورہ آل عمران مکمل کر دی، سورہ نساء مکمل کر دی۔ قرآن پاک پڑھتے جا رہے ہیں، نوافل پڑھتے جا رہے ہیں۔ صبح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سوج گئے، ورم آ گیا۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر، میرے سر کے تاج محبوب پیغمبر، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی عبادت کرنے کی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ نے جنت میں جانا ہے، آپ کے لیے جنت الاٹ ہو گئی ہے، آپ کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے، آپ کے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اتنی زیادہ عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری رات اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر نماز کی حالت میں کھڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، اے میری پیاری بیوی، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جس اللہ نے میرے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، جس نے میری امت کے ساتھ یہ احسانات فرمائے ہیں، جس نے میرے لیے جنت کا فیصلہ پہلے سے الاٹ کر دیا ہے، کیا میں اس رب تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انہو کان عبدا شکورا ارشاد فرمایا کہ یہ میرے شکر گزار بندے۔ ان سے پوچھا کہ آپ کا نام اللہ نے عبد الشکور کیوں رکھا؟ ارشاد فرمایا کہ میں نے کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، میں نے دن کو بھی اللہ کا شکر ادا کیا، رات کو بھی اللہ کا شکر ادا کیا، ایک نعمت پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ نے میرا نام رکھ دیا عبد الشکور۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز صبح یہ شکر کے کلمات پڑھا کرتے تھے، اللہم لک الحمد زینت عرشک، اللہ تیرا اتنی شکر ادا کرتا ہوں، اتنی شکر ادا کرتا ہوں جتنی تیرے عرش کا وزن ہے، اللہم لک الحمد عدد خلقک، اللہ تیرا اتنی شکر ادا کرتا ہوں، اتنی شکر ادا کرتا ہوں جتنی تیری مخلوق کی تعداد ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہم لک الحمد مداد کلماتک، اللہ تیرا اتنی شکر ادا کرتا ہوں، اتنی شکر ادا کرتا ہوں جتنی تیری تعریف لکھنے کے لیے سیاہی کی ضرورت ہے۔ فرمایا، اللہم لک الحمد رضا نفسک، اللہ اتنی تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اتنی تیرا شکر ادا کرتا ہوں جتنی شکر تیری ذات کو خوش کر دے۔ یہ کیا ہے جی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی شکر کے ساتھ،
ساری زندگی شکر کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، کوئی عبادت ادا کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، تو ایک تو شکر کو اپنا وتیرہ بنائیں۔ شکر دنیا کی بھی عبادت ہے، جب جنت میں جائیں گے اللہ ان کو انعامات عطا فرمائیں گے نیک لوگوں کو، یہ قبر کے اندر جا کر کے بھی شکر ادا کریں گے، یہ حشر میں جا کر کے بھی شکر ادا کریں گے، اور جنت میں تو اللہ اس کے آنے والی اور جانے والی سانس پر اپنے ذکر کو جاری فرما کر کے اس شکر والی عبادت کو اللہ جنت میں بھی جاری رکھیں گے۔ یہ ایسی قیمتی عبادت اور اللہ کو بڑی پسند ہے کہ جب جنت میں جائیں گے تو یہی کہیں گے جنت والے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ واورثنا الارض نتبوأ من الجنت حیث نشاء فنعم اجر العاملین۔ تمام تعریفیں اس ہمارے پروردگار رب تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں جنت کی اس زمین کا وارث بنا دیا، جس نے ہمیں جنت میں اس قیمتی زمین میں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ تو شکر کی عبادت کو لازم پکڑیں، ہر وقت شکر شکر شکر۔ یہ آنکھیں کس نے عطا فرمائی ہیں؟ اللہ نے۔ یہ کان کس نے عطا فرمائے ہیں؟ اللہ نے۔ یہ دماغ کس نے عطا فرمایا ہے؟ اللہ نے۔ یہ زبان کس نے عطا فرمائی ہے؟ اللہ نے۔ یہ پورے جو ہے وہ جسم کا جو سسٹم ہے یہ کس نے ہمیں عطا فرمایا ہے؟ اللہ نے۔ اگر ایک اس میں جو اللہ نے مشین رکھی ہے کہ ہم جو بھی کھاتے ہیں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتی ہے کہ یہ حصہ جو ہے وہ خون بنے گا، یہ فروٹ کا حصہ گوشت بنے گا، یہ حصہ کسی کام کا نہیں، یہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ باہر نکال دیتے ہیں۔ یہ جو اللہ نے معدے جیسی مشین رکھی ہے، اگر یہ مشین خراب ہو جائے تو دنیا کی کوئی مشین ہے جو ہمیں سیب میں سے وہ اجزاء نکال کر کے دے، کیلے میں سے وہ اجزاء نکال کر کے دے، امرود میں سے وہ اجزاء نکال کر کے دے جو ہمارا گوشت اور خون بنے؟ دنیا کی کوئی ایسی مشین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت عطا فرمائی ہے۔ جو بھی کھاتے ہیں اس کو خون کے اجزاء علیحدہ کر دیتی ہے، گوشت کے اجزاء علیحدہ کر دیتی ہے۔ یہ اللہ نے کتنی عجیب مشین عطا فرمائی ہے۔ ان سے پوچھو جن کا یہ جو ہے معدہ کام نہیں کر رہا، آنکھ کی نعمت کی قدر ان سے پوچھو جن کی آنکھ کی بینائی نہیں ہے، کان کی نعمت کی قدر ان سے پوچھو جن کے کان جو ہے وہ سننے سے قاصر ہیں، دماغ کی اس نعمت کی قدر ان سے پوچھو جو اس وقت دماغ سے آری ہیں، جن کو نہ سردی کا پتہ ہے، نہ گرمی کا پتہ ہے، نہ جو ہے نگیج کا پتہ ہے، نہ اپنے جسم کو چھپانے کے متعلق ان کو کچھ علم ہے، جو ہے نہ ان کو زبان جیسے چل رہی ہے ویسے چلا رہے ہیں، کھانا کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، گھر میں رہتے ہیں یا باہر رہتے ہیں، لوگ ان سے کتنی پریشان ہیں، کتنی تنگ ہیں۔ عقل والی نعمت، دماغ والی نعمت کی قدر ان سے پوچھو۔ اللہ نے یہ ساری کی ساری نعمتیں ہمیں مفت میں عطا فرما دی ہیں، تو ہم نے شکر کو لازم پکڑنا ہے، ہر وقت شکر۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے نماز پڑھا دی، اللہ تیرا شکر ہے تو نے فجر کو جگا دیا۔ اب فجر کے جاگنے کی کیا دعا ہے جی؟ الحمدللہ الذی، دیکھو نا جی، دعائیں تو دیکھیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی پیاری پیاری دعائیں عطا فرمائیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد ہمیں زندہ کر دیا۔ اب سورج نکلے تو اس کے لیے علیحدہ دعا ہے، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں دوبارہ دن لوٹا دیا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا، تباہ و برباد نہیں کیا۔ یہ ساری کی ساری دعائیں جو ہمیں سکھلائی گئی ہیں، بتلائی گئی ہیں، یہ ہمیں بتلا رہی ہیں کہ ہمارے جسم پر ان گنت رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اب دیکھیں، ایک یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ کا ایک انگل کا صرف ایک جوڑ رک جائے پورا ہاتھ کام نہیں کر سکتا، پورے ہاتھ کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔
جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے، پاور رکھی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا ہم نے قدر نہیں کی۔ تو ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ایک تو ناشکری چھوڑ دیں، شکر والی زندگی اپنائیں۔ اور شکر ہوتا ہے کبھی زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر شکر ہوتا ہے جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو نیکی میں استعمال کرو۔ جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو نیکی میں استعمال کرو۔ دماغ ہے، زبان کے ذریعے سے قرآن پڑھو، اچھے بولو۔ کان اللہ کی نعمت ہے، اس کان سے قرآن سنو، ماں باپ کی اچھی باتیں سنو، نصیحتوں کو سنو، دین کی باتوں کو سنو۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ عطا فرمائے، اس سے مظلوموں کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے پاؤں عطا فرمائے، اس سے جو ہے اللہ کے دین کی طرف چل کر کے جاؤ۔ یہ ان نعمتوں کی قدردانی ہے اور شکر گزاری ہے۔ اور آخری اس کا جو ہے کہ کم از کم جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کو گناہ میں استعمال نہ کرو۔ اب اللہ نے آنکھ عطا فرمائی ہے، اس آنکھ کو گناہ میں استعمال نہ کرو۔ اس آنکھ سے نامحرم کو نہ دیکھو، اس آنکھ سے کسی کا عیب نہ دیکھو۔ اللہ نے زبان عطا فرمائی ہے، اس زبان سے کسی کے لیے چغلی نہ اٹھاؤ، اس زبان سے کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کا شکوہ نہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کان عطا فرمائے، ان کانوں سے گانے نہ سنو، ان کانوں سے بری باتوں کو نہ سنو۔ اللہ تعالیٰ نے دماغ عطا فرمائے، اس دماغ سے غلط نہ سوچو، کسی کی برائی نہ سوچو، کسی کی آبرو ریزی نہ سوچو۔ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، شکر کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو گناہ میں استعمال نہ کرو۔ اور دوسری آپ نے ارشاد فرمایا، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس وجہ سے جہنم میں زیادہ ہوں گی کہ یہ کثرت کے ساتھ لان تان کرتی ہیں، کثرت کے ساتھ لان تان کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر بچے نے کوئی جو ہے نافرمانی کر دی تو اس کو لعنت کر دی۔ تو یہ لان تان کرنے کی وجہ سے بس اوقات حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فضائل اعمال میں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی لان تان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً پکڑ آ جاتی ہے، اور فوراً جو ہے وہ بچے کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ تو کبھی غصہ بھی آ جائے نا جی، تو لان تان نہیں کرنا۔ لان تان کرنے کی وجہ سے، زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے عورتیں کثرت کے ساتھ جہنم میں ہوں گی، ناشکری کرنے کی وجہ سے اور لان تان کرنے کی وجہ سے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک زبان جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، اس کو غلط استعمال نہ کرو، کسی کو گالی نہ دو، کسی پر لان تان نہ کرو، اس کو غلط استعمال نہ کرو، اس کی ضمانت مجھے دے دو۔ اور دوسرا، اپنے کردار کی ضمانت مجھے دے دو کہ ہمارا کردار پاک اور صاف رہے گا، ہمارا دامن پاک اور صاف رہے گا، ہمارے دامن پر انشاءاللہ کبھی بھی کسی غیر کا جو ہے وہ داغ اور دھبا نہیں لگے گا۔ جس نے یہ دو ضمانتیں دے دی، عورت نے پاک دامن زندگی گزاری اور زبان کو غلط استعمال نہیں کیا، صحیح استعمال کیا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیٹی، آپ کے لخت جگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنتی عورتوں کی سردار کہا ہے، وفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کے سردار اما فاطمہ الزہرا۔ لیکن کیا ہی اپنی ان کی پاک دامنی، کیا ہی ان کا کردار، کیا ہی ان کی پردے کے متعلق احتیاط، سوچ بھی نہیں سکتے۔
کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بن کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، یعنی اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، سیدنا عثمان بھی تھے۔ یہ سارے کے سارے حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے۔ تو جیسے ہی مہمان آئے تو اس کی پہلی سنت یہ ہے، ادب یہ ہے کہ فوراً مہمان کو کوئی نہ کوئی چیز پیش کرو۔ مثال کے طور پر مہمان آیا تو فوراً پانی پیش کرو یا کوئی اور چیز پیش کر دو، اس لیے کہ کھانا تو دیر سے پکتا رہتا ہے، فوراً کوئی نہ کوئی چیز پیش کرنا یہ سنت ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے گھر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور اپنے خلفاء کے ساتھ تشریف لائے ہیں، بڑے خوش ہوئے، فوراً گھر میں تشریف لے گئے اور گھر سے ایک سفید تھال لیا، اس میں شہد انڈیلا اور شہد انڈیل کر کے آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر کے رکھ دیا۔ اور پھر دوسرا ادب یہ ہے کھانے کا کہ جس وقت زیادہ لوگ جمع ہوں تو جو ان میں مرتبے میں بڑا ہو، زیادہ ہو، پہلے وہ شروع کرے، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ شروع کریں۔ تو صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے شروع کرنے کا انتظار کیا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھال کی طرف دیکھا تو اس میں سفید تھال میں شہد تھی اور اس میں ایک باریک سا بال تھا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھئی یہ تین چیزیں ہیں، ایک سفید تھال ہے اور اس میں ایک میٹھا شہد ہے اور اس میں ایک باریک سا بال ہے، تو تم اپنے ذہن کے مطابق ان تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی بات نکالو۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے گویا ہوئے، ارشاد فرمانے لگے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھال سفید اور چمکدار ہے، یہ تھال سفید اور چمکدار ہے، ایسے سفید اور چمکدار ہے جیسے مومن کا ایمان سفید اور چمکدار ہے۔ جیسے ایمان سفید اور چمکدار ہے، تھال ایسے سفید اور چمکدار ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جیسے شہد میٹھا ہے، فرمایا جو ایمان لے کر کے آتا ہے اس کو ایمان لانا ایسے میٹھا لگتا ہے جیسے یہ شہد میٹھا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر اس ایمان کو باقی بچا کر کے لے جانا کہ مرتے دم تک یہ ایمان سلامت رہے اور اس کو کسی قسم کا ادھر ادھر نہ ہو، ایمان ختم نہ ہو جائے، ایمان میں کمی نہ آ جائے، یہ ایسا باریک مسئلہ ہے جیسے یہ بال باریک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر جیسے یہ تھال سفید اور چمکدار ہے ایسے دنیا بھی سفید اور چمکدار ہے، اور جیسے یہ شہد میٹھا ہے ایسے دنیا کی کرسی بھی بڑی میٹھی ہے، دنیا کا اقتدار بھی بڑا میٹھا ہے۔ آج سارے لوگ اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، فرمایا اس اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر انصاف کو برقرار رکھنا، ظلم سے بچنا اور لوگوں کے درمیان انصاف کرنا، کسی پر زیادتی اور ظلم نہ کرنا، یہ ایسے باریک مسئلہ ہے جیسے بال باریک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر جیسے یہ تھال سفید اور چمکدار ہے ایسے علم بھی سفید اور چمکدار ہے، اور علم حاصل کرنے والا دن کو رات کو وقت بے وقت آندھیوں میں، طوفانوں میں، مشکلات میں، بھوک میں، پیاس میں اس کو حاصل کرنا ایسے میٹھا لگتا ہے جیسے یہ شہد میٹھا ہے، اور پھر اس علم پر عمل کرنا یہ ایسے باریک سا مسئلہ ہے جیسے بال باریک ہے۔ علم تو حاصل کر لیا، اب اس علم پر عمل بھی تو کرنا ہے، اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ علم کا ایک قطرہ جہالت کے دریا اور سمندر پر غالب ہے، اور پھر علم کا دریا اور سمندر ہو، عمل کا ایک قطرہ علم کے دریا اور سمندر پر غالب ہے، پھر عمل کا دریا اور سمندر ہو،
اخلاص کا ایک قطرہ اس عمل کے دریا اور سمندر پر غالب ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر جیسے یہ تھال سفید اور چمکدار ہے، ایسے آنے والے مہمان اس کا بھی پیشانی ایسے سفید اور چمکدار ہوتی ہے، اور مہمان کا اکرام کرنا اور اس کی خدمت کرنا، اس کو کھلانا پلانا، یہ ایسے میٹھا لگتا ہے جیسے شہد میٹھا ہے۔ اور پھر مہمان کو اس صورت میں گھر سے رخصت کرنا کہ وہ راضی ہو کر کے جائے، وہ خوش ہو کر کے جائے، وہ کوئی عیب نہ نکالے، وہ کوئی غلطی نہ نکالے، یہ ایسے باریک سا مسئلہ ہے جیسے بال باریک ہے۔ اب ہماری 70 دیگیں پکی ہوئی ہیں، بڑا بہترین اچھا کھانا بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نمک تیز تھا، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی بیٹھنے پلیٹیں اچھی نہیں تھی، فلانی چیز اچھی نہیں تھی، فلانی چیز اچھی نہیں تھی، یہ ترتیب اچھی نہیں تھی۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قط، کہ آپ علیہ السلام نے زندگی بھر کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا، کبھی بھی عیب نہیں نکالا۔ اگر ناپسند ہوا تو چھوڑ دیا، یہ نہیں کہا کہ یہ کھانا صحیح نہیں پکا ہوا، کھانا اچھا نہیں ہے، کھانے میں نمک زیادہ ہے، کھانے میں مرچ زیادہ ہے، یہ نہیں ارشاد فرمایا۔ پسند نہیں آیا تو چھوڑ دیا۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کے پیچھے سے فرمانے لگی، اللہ کے محبوب پیغمبر میں یہ ساری گفتگو سن رہی ہوں، اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی کوئی بات کہہ دوں۔ بتانے کی یہ بات تھی۔ اما فاطمہ الزہرا نے ارشاد فرمایا، اللہ کے محبوب پیغمبر اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی اس میں حصہ شامل کروں، میں بھی اپنی بات پیش کروں۔ فرمایا ہاں بیٹی تم بھی اپنی بات پیش کرو۔ فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر جیسے یہ تھال سفید اور چمکدار ہے، عورت کی حیا بھی ایسے سفید اور چمکدار ہے، اور حیادار عورت کو حیا کے ساتھ رہنا اور اپنا پردہ کر کے رہنا وہ ایسے میٹھا لگتا ہے جیسے شہد میٹھا ہے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی حیا والے پردے کو، اسی حیا والی چادر کو برقرار رکھنا کہ غیر کی نظر نہ پڑے اور آخر دم تک لے جانا، اللہ کے محبوب پیغمبر یہ ایسے باریک مسئلہ ہے جیسے بال باریک ہے۔ اس لیے اماں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ جو ہے وہ رات کو اٹھایا جائے تاکہ کسی غیر کی نگاہ بھی نہ پڑے، اور میرے جنازے پر جو ہے اوپر جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے وہ لکڑیاں باندھ کر کے اوپر چادر ڈالی جائے تاکہ میرے جسامت کا بھی کسی کو علم نہ ہو کہ کتنی جسامت تھی، کتنا تھا، کتنا نہیں تھا۔ یہ احتیاط فرمایا اماں جان نے، اور ہم بھی انہی کے نام لیوا ہیں۔ ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اماں فاطمہ الزہرا کی بیٹیاں ہیں، ہم بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اماں عائشہ صدیقہ کی بیٹیاں ہیں، ہم بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اماں خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا ہمارے اس وقت ہمارے حیا کے ساتھ کیسے کھیلا جا رہا ہے؟ آج بازاروں میں کسی ہماری چھوٹی سی چھوٹی بچی کے بنے ہوئے کپڑے، کیا وہ اس لائق ہیں کہ ہم چھوٹی سی بچی کو پہنا سکیں؟ کسی کا بازو نظر آ رہا ہے، کسی کو جو ہے وہ اتنی جالی ہے کہ سارا جسم جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ یہ ہماری جو ہے وہ نسل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ آج ہمیں احساس نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جی وہاں سے کپڑے لو اور اپنی بچی کو پہنا دو۔ جو کپڑا آج ہم نے اپنی چھوٹی بچی کو پہنایا ہے، یہی کپڑا وہ اپنی جو ہے بڑے ہونے کی حالت میں پہنے گی۔ جو عمل چھوٹے ہونے کی حالت میں بچہ کرتا ہے وہی عمل بڑے ہونے کی حالت میں کرتا ہے۔ اور ویسے بھی 6 7 سال 8 سال 9 سال کی عمر کی بچیاں کہاں چھوٹی ہیں، وہ تو بڑی بچیاں ہیں۔ اگر بالفرض ہم سمجھے بھی صحیح کہ چھوٹی ہیں تو وہ ہماری نظر میں چھوٹیاں ہیں، کیا دنیا والوں کی نظر میں بھی چھوٹیاں ہیں؟ تو اس لیے اپنی اولاد پر جو ہے گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔
اچھا اور جو ہے کھلا کپڑا پہنانے کی ضرورت ہے اور موٹا کپڑا پہنانے کی ضرورت ہے۔ یہ جو آج کل کے کپڑے ہیں، ان کپڑے پہننے والوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے لعنت فرمائی، 1450 برس پہلے لعنت فرمائی ہے۔ اور یہ جالی والے کپڑے کے اندر نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو ہم نام لیتے ہیں اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا، ہم نام لیتے ہیں اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا، ہم نام لیتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، ہم نام لیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کا، لیکن ہم دین پر عمل پیرا نہیں ہیں، ہم اپنی حیا کو برقرار رکھے ہوئے نہیں ہیں، ہم اپنی اولاد کے معاملے میں سیریس نہیں ہیں۔ تو کب ہم سیریس ہوں گے؟ جس وقت ہماری اولاد جو ہے وہ اپنی حیا سے بالکل عاری ہو چکی ہوگی۔ یہ فکر کس نے کرنی ہے؟ آج اگر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اس کی فکر نہ ہوئی تو کب فکر ہوگی؟ بیٹی ہو اس کا بازو ننگا ہو، یہ کہاں کی شریعت ہے؟ بیٹی کا بازو ننگا ہو، یہ کہاں کی شریعت ہے؟ پاک دامن عورتیں تو اپنا ہاتھ تک باہر ظاہر نہیں کرتی، اگرچہ اس کی اجازت ہے کہ ضرورت ہو کوئی چیز لینی ہو تو ہاتھ باہر کر کے لے سکتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے ہاتھ کو بھی چھپا کر کے رکھتی ہیں تاکہ میرا ہاتھ بھی غیر کی نظر ہاتھ پر بھی نہ پڑے۔ لیکن یہ کیا ہو گیا ہے کہ ہماری بہنوں کے جو ہے وہ بازو تک ننگے ہیں۔ نہ شادی بیاہ کے اندر ہماری جو ہے وہ پردے کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ حیا کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ جو ہے یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ ان میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور ہم نے کیسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی خیالات ختم ہو گئے ہیں۔ کیا اللہ رب العزت کی شریعت ختم ہو گئی ہے؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین آج ختم ہو چکا ہے؟ ہم آزاد ہو چکے ہیں؟ نہیں، ہم آزاد نہیں ہوئے۔ ہم نے مرتے دم تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پانی دینا ہے، ہم نے شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ہم نے شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ اس دین کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے اندر تشریف فرما ہیں، مدینہ طیبہ کے اندر خبر پھیل گئی کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ جس وقت یہ خبر پھیلی مدینہ طیبہ کے اندر بھی اور پہلے میدان میں یہ بات پھیلی تو بڑے بڑے صحابہ اسی وقت تلوار نیچے رکھ کر کے بیٹھ گئے اور ارشاد فرمانے لگے اب زندگی کی ضرورت ہی نہیں ہے، حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان دے گئے تو ہم بھی اپنی جان دے دیں گے۔ لیکن اسی اسنا میں ایک عورت مدینہ طیبہ سے باہر نکلی تاکہ میں خبر جا کر کے لے آؤں کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں یا آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا یا آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی۔ ایک عورت مدینہ طیبہ سے باہر نکلی، کسی آنے والے نے بتایا کہ ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا خبر ہے؟ فرمایا مجھے آپ کا تو علم نہیں ہے لیکن آپ کا بیٹا شہید ہو گیا۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آگے بڑھی، کسی اور سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ فرمایا آپ کا تو پتہ نہیں ہے لیکن آپ کا خامن شہید ہو گیا۔ کچھ مزید آگے بڑھی، کسی اور سے پوچھا، فرمایا کہ آپ علیہ السلام کا تو پتہ نہیں ہے لیکن آپ کا جو ہے وہ بھائی شہید ہو گیا ہے۔ آگے بڑھی، کسی اور سے پوچھا، نے کہا آپ کا تو پتہ نہیں لیکن آپ کا باپ شہید ہو گیا۔ چاروں کے چاروں رشتے شہید ہو گئے اور اس کی پیش کی خبر ہو گئی۔ لیکن اس عورت نے کہا کوئی بات نہیں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لینے کے لیے نکلی۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت نے جب دیکھا کہ آپ حیات ہیں اور آپ بالکل سلامت ہیں تو اس عورت نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ ہماری مائیں بہنیں یاد کریں کہ ایک عورت اپنے خامد پیش کرنے والی، اپنا باپ پیش کرنے والی، بیٹا پیش کرنے والی، بھائی پیش کرنے والی، قریب ترین رشتے اللہ کے راستے میں جو ہے ان کو دینے والی،
اور ان کی سر کٹوانے والی، وہ کیا ارشاد فرما رہی ہے؟ جس وقت اس نے آپ کو دیکھا تو یہ ارشاد فرمایا کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، ہر مصیبت جو آپ کی صحت کے بعد، آپ کی سلامت کے بعد جو پیش آئے وہ کچھ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، میرا باپ شہید ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، میرا بھائی شہید ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، میرا خامن شہید ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر آپ سلامت ہیں تو سب کچھ سلامت ہے۔ اسی دین کے لیے حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی گئی، اسی دین کے لیے حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے ابو جہل جیسے ظالم نے کیے، انہوں نے اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کیا۔ اور آج ہم ہیں کہ ہم صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہوتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے، ہم سب کچھ آسانی کے ساتھ گھر بیٹھے حاصل بھی کر رہے ہیں، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کی باری آتی ہے تو ہم اس پر یہ کہتے ہیں کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے رسم و رواجوں کو کیا کریں۔ حضرت مولانا اسلم شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں، دونوں ٹانگوں سے معذور تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا فرمائی، صرف ایک بیٹی۔ جب ان کی شادی کرنے لگے تو رشتہ داروں نے کہا ایک بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے، ساری حسرتوں کو پورا کر لو، سارے ارمانوں کو پورا کر لو، جہیز بھی بڑا بناؤ، اس کے لیے یہ بھی رسم کرو، یہ بھی رسم کرو، یہ بھی رسم کرو، یہ بھی رسم کرو۔ تو ارشاد فرمانے لگے کہ بھائیو، میری صرف ایک بیٹی ہے، میں اسی ایک بیٹی کی شادی پر ساری کی ساری حسرتیں پوری کروں گا۔ مجھے یہ حسرت نہ رہ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت چھوٹی ہے مجھ سے، میں کس بچے پر پوری کروں گا، کس بچے کی شادی پر پوری کروں گا؟ میں ساری کی ساری سنتیں اسی بچی کی شادی پر پوری کروں گا۔ مسجد کے اندر نکاح ہوگا، اما فاطمہ الزہرا کے نکاح جیسا نکاح ہوگا، اور ساری کی ساری باتیں سنت کے مطابق ہوں گی، تاکہ یہ مجھے بعد میں افسوس نہ رہ جائے کہ میں نے ایک بچی تھی پھر اس پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہ گئی۔ یہ ہیں ہمارے بزرگ، یہ ہیں ہماری وہ مائیں، حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، جن کے فضائل اعمال آپ کے اور ہمارے ہم سب کے گھروں میں موجود ہے۔ ایک مرتبہ تشریف لے گئے، اپنی گھر والی کو کہا کہ ان 2 بچیوں کی تیاری کرو، ان کا ابھی نکاح اور رخصتی ہے، ان 2 بچوں کی ابھی تیاری کرو، ان کا نکاح اور رخصتی ہے۔ تو ہماری اماں جان، ہماری روحانی ماں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی نے کہا کہ میرے سر کے تاج، ذرا 2-4 دن مجھے پہلے بتا دیا ہوتا، یہ 2-4 دن کا ٹائم لے لیا ہوتا تاکہ میں ان کے لیے کچھ 2-4 کپڑے نئے تو سی لوں، ابھی تو میں نے ان کے لیے کوئی نیا کپڑا نہیں بنایا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ہے ابھی رخصتی ہے اور ابھی ان کا نکاح ہے، تو میں ان کو جو ہے وہ کیسے کپڑے پہناؤں، وہ جو بھی کپڑے ہیں وہ تو پرانے ہیں۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، کیا ان پرانے کپڑوں میں ان کی شادی نہیں ہوگی؟ کیا پرانے کپڑوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ادائیگی نہیں ہوگی؟ آج ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ دین کہاں پہنچا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے 10 سوٹ کیوں نہیں آئے، ہمارے 4 سوٹ کیوں نہیں بنے، ہمارے یہ اچھے تو اعلیٰ سے اعلیٰ سوٹ کیوں نہیں بنے۔ حالانکہ اچھا سوٹ پڑا ہوا ہے، لیکن میں نے ایک شادی پر پہنا ہے تو اس شادی پر نہیں پہننا، اس کے لیے نیا سوٹ چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سادی زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امہات المؤمنین تھیں، آپ کی بیٹی کے کپڑوں میں جو ہے 11 پیمند روایات میں ملتی ہیں۔ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے پر 11 پیمند، جو تمام عورتوں کی جنتوں کی سردار ہو، اس کے کپڑوں پر تو 11 پیمند ہوں، اور ہمارا کپڑا ایک مرتبہ پہننے سے پرانا ہو گیا۔
ہم نے ایک مرتبہ پہنا تو دوسری جگہ پر پہنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ کیا یہی ہماری تعلیمات ہیں؟ کیا یہی اسلام کی تعلیمات ہیں؟ کیا یہ اسراف نہیں ہے؟ کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے؟ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہیں، ان کا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج شادی بیاہ کے اندر اللہ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک صحابیہ ہیں، بڑی مشہور صحابیہ ہیں، بڑی تکلیفیں جھیلی اسلام کی خاطر۔ جب ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ام شریک مسلمان ہو گئی ہے تو انہوں نے ان کو اغوا کر لیا، اغوا کر کے جنگل میں لے گئے، تپتی ریت کے اندر لے گئے، انہوں نے اپنے لیے خیمے نکالے اور ان خیموں پر جو ہے وہ رہنے لگے، اور ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روٹی اور اس کے ساتھ شہد کھلاتے تاکہ پیاس زیادہ لگے اور پانی نہ دیں، اور دھوپ کی کڑکتی دھوپ میں ان کو دھوپ پر ڈال دیتے تھے کہ سارا دن تم دھوپ پر گزارو، پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے اور سارا دن گزارنا دھوپ پر ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آیا، وہ بھی گزر گیا، تیسرا دن آیا، 3 دن تک ان کو ایسے رکھا، پانی کا ایک قطرہ نہیں اور کھانے کے لیے شہد اور جو ہے روٹی کا ٹکڑا دینا ہے تاکہ ان کو پیاس زیادہ لگے۔ فرماتی ہیں کہ اس حالت میں مجھے اتنی غشی طاری ہوئی کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک مشکیزہ لٹکا ہوا آیا اور مجھے ایک گھونٹ ملا، پھر وہ آسمان کی طرف معلق ہو گیا، پھر دوبارہ آیا، مجھے ایک گھونٹ ملا، پھر جب تیسری مرتبہ آیا تو میں نے سیراب ہو کر کے پیا اور اپنے جسم پر بھی ڈالا تو مجھے ہوش آ گیا، اچھی طریقے سے ہوش آ گیا۔ تو جو مجھے پکڑے ہوئے تھے وہ فوراً اٹھے کہ تم نے ہمارے مشکیزوں سے پانی پیا ہے۔ میں کہا جی میں تو بندھی ہوئی ہوں، میں نے کہاں سے پانی پیا ہے، مجھے تو اللہ نے پلایا ہے۔ تم نے جو ظلم کیا ہے، اس ظلم کے خلاف مجھے اس ذات نے پلایا ہے جس کے لیے میں یہ ظلم برداشت کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے اپنے مشکیزوں کو چیک کیا، سب کے منہ بندھے ہوئے تھے اور وہ کھل بھی نہیں سکتے تھے۔ جب انہوں نے یہ ماجرا دیکھا تو فوراً مسلمان ہو گئے اور کہنے لگے کہ تم بھی ہمیں اس نبی اور پیغمبر کے پاس لے چلو جس کی تم پیروکار ہو، ہم بھی اسی کے ہاتھ پر جا کر کے مسلمان ہوتے ہیں اور اسلام لے آتے ہیں، اور ہم جو ہے اپنی زندگی اسی زندگی کے مطابق ڈھالیں گے جس طریقے سے تمہاری زندگی اور ہمارے نبی کی زندگی۔ تو ام شریک فرماتی ہیں کہ مجھے اس وجہ سے اس خاندان میں بڑی عزت مل گئی، اللہ کے لیے تو تھوڑا برداشت کیا، مشقتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن بڑی عزت ہو گئی۔ فرمانے لگی اسی سفر میں ایک یہودی ہمارے ساتھ تھا جس کے پاس جو ہے وہ کچھ کھانے پینے کے تھے، تو یہ یہودی کی بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ تم کچھ کھاؤ گی؟ میں نے کہا نہیں، مجھے تو روزہ ہے۔ اب یہودی نے سن لیا کہ ان کو روزہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو اگر تم نے کچھ دیا، اس کو اگر تم نے کچھ دیا روزہ کھولنے کے لیے تو میں تمہیں ایسے ماروں گا، ایسے ماروں گا، اپنی بیوی کو کہا۔ تو انہوں نے ڈر کے مارے کچھ نہیں دیا۔ فرماتی ہیں کہ سب نے اپنے اپنے چیزوں کو سنبھال لیا اور مجھے کچھ بھی نہیں دیا، اور میں رات کے وقت جب آخری پہر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر ایک ڈبہ ایسا جو ہے وہ آسمان سے اترا کہ میں نے اس میں سے کھایا، تو بڑی لذیذ قسم کی چیزیں تھیں، میں نے خود بھی کھایا اور سب کو کھلایا، سب کو کھلایا، اور پھر میں نے جب ختم ہو گیا تو میں نے دکھایا دیکھو بھی اس میں کچھ ہے، پھر میں نے ایک درخت پر ٹانگ لیا، پھر جب دوپہر ہوئی تو میں نے اسی ڈبے کو اٹھایا، پھر دکھایا دیکھو جی بھرا ہوا ہے ماشاءاللہ، پھر میں سب کو میں نے کھلایا۔ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں اس مجمع میں یہ بات مشہور ہو گئی، جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ام شریک کا ڈبہ ہے۔ ہماری ماؤں نے کتنی دین کے لیے کیا ہے، سب کچھ قربان کیا، سب کچھ۔ غزوہ بدر کے موقع پر ایک ماں اپنے بچے کو لے کر کے آ گئی، دودھ پیتے بچے کو لے کر کے آ گئی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرمائیے، تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری
امتیا یہ بتا، اے میری صحابیہ یہ بتا کہ میں تیرے بچے کو کیا کروں گا جنگ میں؟ فرمایا اے اللہ کے محبوب پیغمبر، آج دین کو ضرورت ہے، آج دین کو ضرورت ہے، تو شاید کہ یہ میرا بچہ کسی آپ کے سپاہی کے کام آ جائے کہ اسے جو ہے وہ تیر روکنے کے لیے کوئی اس کے پاس ڈھال نہیں ہے، تو یہ بچہ ڈھال کے طور پر یہ آگے کر لے اور میرا بچہ قربان ہو جائے اور آپ کے صحابی کی، آپ کے سپاہی کی جان بچ جائے اور دین کا جو ہے دین جو ہے وہ آگے جو ہے پھلے پھولے اور آگے تک چلا جائے، اس کی سرحد میں اضافہ ہو جائے۔ انہوں نے تو یہ قربانیاں دے کر کے ہم تک دین پہنچایا ہے، اتنی قربانیاں دے کر کے ہم تک دین پہنچایا ہے، اور ہم ہیں کہ دین کو پیچھے ڈال دیا ہے اور اپنی رسم و رواج کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ کیا مل جائے گا 2 دنوں میں؟ اگر فنکشن ہو بھی گیا تو کیا مل جائے گا سوائے اس کے کہ ہم اللہ کے ہاں پکڑ والی بن گئی، سوائے اس کے کہ اللہ کے ہاں ہم مبغوض بن گئی، سوائے اس کے کہ اللہ کی نافرمانی میں لگ گئی، سوائے اس کے کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہم سے دور ہو گئی، غضب ہمارے قریب ہو گئی، اور کیا ملا؟ تو اپنی زندگی کو تبدیلی کی طرف لائیں۔ ہر قوم اپنی جو ہے زندگی تبدیل کر رہی ہے، کفر والی قومیں کفر کی طرف جا رہی ہیں، لیکن مسلمان جو قومیں ہیں وہ اسلام کی طرف کیوں نہیں آ رہی؟ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنی اولادوں کی فکر کیوں نہیں ہو رہی؟ انہی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پیٹ سے پیدا شدہ بچے تو ایوبی جیسے جو ہے صلاح الدین ایوبی بنے، لیکن آج فلسطین کی مائیں پکار رہی ہیں کہ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی جو ہمیں آ کر کے یہودیوں سے آزاد کرائے؟ کہاں ہے صلاح الدین ایوبی؟ کہاں ہے عمر بن خطاب؟ کہاں ہے عمر بن عبدالعزیز؟ وہ تو پکار رہی ہیں کہ کب آؤ گے؟ کہاں ہیں طارق ابن زیاد کہ وہ آ کر کے ہمیں ان سے رہا کرائے؟ ہم انہیں کیا بتائیں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تو اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ چکی ہیں، اب ایسے بچے کہاں پیدا ہوں گے؟ تو ان کے لیے کون فکر کرے گا؟ ان کے لیے جو ہے وہ کون اپنی زندگی نیکی پر گزارے گا، راتوں کو مصلی پر گزارے گا؟ اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو جا کر کے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کرے۔ اللہ ایسا بیٹا عطا فرمایا، اللہ اس میری نیکی کی وجہ سے، راتوں کو جاگنے کی وجہ سے، راتوں کو آہوزاریاں کرنے کی وجہ سے اللہ ایسا بیٹا عطا فرمایا جو دین کو جو دین کے اس بوٹے کو اپنا خون دے کر کے، اپنی جو ہے اپنا وقت دے کر کے، اپنا مال دے کر کے دین کے اس جو ہے وہ اس درخت کو جو ہے وہ اس کی آبیاری کرے، اس کو پروان چڑھائے۔ اب راتوں کو مسلح بے آباد ہیں، ٹی ویاں آباد ہیں، ہمارے گھروں میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑے آباد ہیں، ہمارے گھروں میں فتنے فساد آباد ہے، لیکن اسلام ویران ہے۔ تو اپنے مسلوں کی طرف آؤ، دن کو چلتے پھرتے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اگر کچھ کہنا ہے تو اللہ اکبر کہو، کچھ کہنا ہے تو سبحان اللہ کہو، کچھ کہنا ہے تو الحمدللہ کہو، کچھ کہنا ہے تو لا الہ الا اللہ کہو۔ میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تو 76,000 نیکی ملتی ہے، 76,000 نیکی۔ 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہماری ہر ماں کو، ہماری ہر بہن اور بیٹی کو یہ آتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف پڑھتی جاؤ، 76,000 نیکی۔ اور پھر جس کام کو کرو بسم اللہ پڑھ کر کے کرو، تو فرمایا اس بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کام کو مکمل فرما دیتے ہیں۔ کھانا پکانا ہے بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کرو، تو اس کھانے پکانے کی میں یہ برکت ہوگی کہ اللہ کھانے کو درست فرما دیں گے، یہ کھانا جو ہے کھانے کے قابل ہوگا اور قابل تعریف ہوگا کہ اس کی شروع میں بسم اللہ پڑھی گئی۔ اور پھر اس کے بعد برتن کو دھو اس نیت سے کہ اللہ نے پاکی کا حکم فرمایا ہے، صاف رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس برتن دھونے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 1 نیکی ملتی۔ گلاس اس جگہ پر رکھا ہے، اس جگہ سے اٹھا کر کے آپ نے الماری میں رکھ دیا، اس کی جگہ پر رکھ دیا،
اس برتن کے ایک اپنی جگہ پر رکھنے کی بھی نیکی ہے، ہر کام پر نیکی ہے، گھر کے ہر کام پر نیکی ہے، گھر کی جھاڑو دینی پر بھی نیکی ہے، بچوں کی تربیت پر بھی نیکی ہے، اور انگنت نیکی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ایک نیکی ہے، انگنت نیکی ہیں۔ صبح سے شام تک اپنی زندگی گزارو، گھریلو زندگی، اور اللہ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق بن جاؤ۔ اسی لیے جو ہے کوشش کریں ہماری مائیں بہنیں، تاکہ جو ہے ہماری زندگی تبدیل ہو اور اللہ کے دین کی طرف نکلیں۔ ہماری بہت ساری مائیں ہیں جن کو کلمے تک نہیں آتی، کلمے تک یاد نہیں ہے۔ اب ہماری ماں اس دنیا سے رخصت ہونے والی ہو اور اس کو کلمہ بھی نہ آتا ہو، تو ہمارے لیے جو ہے وہ کتنی افسوس کا مقام ہے، ہمارے لیے کتنی شرم کا مقام ہے کہ صرف کلمے کے 2 حصے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اتنا بھی نہیں آتا۔ کم از کم وہ کلمہ تو یاد کر کے جائے، کم از کم وہ اس دنیا سے جائے تو نماز کے لیے، نماز تو پڑھنے کے قابل ہو، کم از کم اس دنیا سے جائے تو اللہ رب العزت اس کی اسی نماز کی صرف جو ہے اس طریقہ کار کو دیکھ کر بڑھاپے میں نماز کی طرف رغبت کرتے ہوئے اللہ اسی بات کو دیکھ کر کے بخشش فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔